الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. لاشک میں سرگرداں آپ کی سماعتوں و بصارتوں کو عبداللہ حسین کا سلام.
دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو شان ریان ماہ رمضان میں خوش آمدید۔ اس رمضان جستجو ڈیجیٹل میڈیا لے کر آئی ہے ایک خصوصی نشریات جہاں آپ کی ملاقات کراتے ہیں علماء کرام سے، ملک کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات سے۔ اس پروگرام کے ہم نے چند سیگمنٹس تقسیم کیے گئے۔ ہمارے پاس سیگمنٹ آتا ہے فضائل رمضان، مسائل رمضان، نشید سیریز، حمد و ثنا، تلاوت قرآن مجید، کاروباری شخصیت، اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس آخری سیگمنٹ ہے رمضان اور صحت۔ اگر ان تمام سیگمنٹ سے کسی سیگمنٹ کا بھی آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل نمبر پہ کنٹیکٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ اگلی بار اپنے پروگرام میں ہم آپ کو مدعو کریں۔ یہ معنی نہیں رکھتا، میں اپنے ہر ٹرانسمیشن کے شروع میں کہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کیا کہیں گے، آپ کیا پڑھیں گے، آپ کیا بولیں گے۔ سو بلا جھجک کے آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے گا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ آج ہمارے پاس یہ گیسٹ موجود ہے، کل کے ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بتاتے چلوں آپ کو کہ اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا گیا ہے مینوار میڈیکل کمپنی کی جانب سے، جو کہ ایک سافٹ ویئر ہے اور سافٹ ہاسپٹل میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی کام کر رہا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان گرامی تلاوت ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، تلاوت فرما رہے تھے قاری عبید اللہ ارکانی صاحب، جن کا تعلق جامعہ شمس الہدا سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر ہے، آپ کا طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، کرم ہے آپ کی دعائیں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ نے خوبصورت انداز میں ابھی تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے، تو بتائیے گا کہ آپ جامعہ میں کیا خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ میں وہاں پر پڑھتا بھی ہوں، اچھا ماشاءاللہ، اور مؤذن بھی ہوں، امام بھی ہوں۔ اچھا اچھا، وہاں پر مؤذنی بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی وہاں پر جاری ہے ماشاءاللہ۔ اچھا بتائیے گا کہ ابھی آپ نے تلاوت کی تو تقریباً مختلف لہجات میں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کن قراء حضرات کے لہجات میں تلاوت فرما رہے تھے؟ تلاوت میں نے سب سے پہلے جو تلاوت کی وہ جو لہجہ تھی وہ حرم شریف ماہر المعقلی شیخ، اچھا اس کی لہجے میں، اچھا اور دوسرا جو مشہور قاری ہے شیخ مشاری العفاسی، اچھا ماشاءاللہ، اور اس کی لہجے میں میں نے کی۔ اچھا اور تیسرا جو قاری تھا وہ قاری عبدالولی ارکانی، اس کے لہجے میں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے جس انداز سے لہجے اٹھائے اور لہجے چینج کیے، یقینی کا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جس سے آپ نے یہ لہجے اٹھائے بہت مزہ آ رہا تھا، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نشید سیریز کی طرف، اور ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے سیگمنٹ ہم نے شروع میں کہا کہ تلاوت ہوتا ہے، تلاوت کے بعد ہم آتے ہیں سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے نشید سیریز۔ آج کے نشید سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا حسین احمد صاحب۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کا تعلق بھی جامعہ شمس الہدا سے، اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ بتائیے کہ رمضان مبارک کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم سے بہت اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ہم پہلے تلاوت ہوئی اور تلاوت کی کوشش کریں کہ آپ ایک خوبصورت سی نعت کلام ہمیں پیش فرمائیں۔ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، میں عام سا بے نام سا وجود، میں عام سا بے نام سا وجود، میری تو پہچان آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، شب معراج عرش پر، شب معراج عرش پر، شب معراج عرش پر، خصوصی مہمان آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، صاحب قرآن آپ ہے، حضور میری جان آپ ہے، خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا
بعد اے میرے حضور دلوں کے حکمران آپ ہیں حضور میری جان آپ ہے صاحب قرآن آپ ہے حضور میری جان آپ ہے ستانے والوں کو دعائیں دی ستانے والوں کو دعائیں دی ستانے والوں کو دعائیں دی کتنے مہربان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہے صاحب قرآن آپ ہے حضور میری جان آپ ہے میں اختر ایک بندہ فقیر میں اختر ایک بندہ فقیر میں اختر ایک بندہ فقیر میری تو ساری شان آپ ہے حضور میری جان آپ ہے صاحب قرآن آپ ہے حضور میری جان آپ ہے تو خوبصورت انداز میں آپ کلام پاک پہ پیش فرما رہے تھے. اچھا بتائیے گا کہ آپ جامعہ میں کیا خدمات سر انجام دیں جامعہ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا اور جمعے کی خطابت بھی میری ذمہ داری ہے. جی ہاں. اور ایک وقت کی جہری نمازوں میں امامت بھی کراتا ہوں. اچھا جامعہ سے کتنے عرصے سے منسلک ہے یعنی کتنے ٹائم سے پڑھا رہے ہیں؟ تقریباً 4 سال سے الحمدللہ. 4 سال سے پڑھا رہے ہیں. تو جامعہ میں کوئی ایسی خاصیت جس نے آپ کو مجبور کیا ہو کہ میں یہیں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بہت ساری خاصیات ہے. خصوصاً ہمارا محتمی صاحب ہے وہ بہت ہی اساتذہ کا بہت اکرام کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اور خیالداری کرتے ہیں. ہر حوالے سے الحمدللہ بہت ہی بہتر ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو رمضان مبارک کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ بہت بہتر طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور آپ اپنے مدرسے کی کوئی ایسی خاصیت بتائیں جو ہمیں کسی دوسرے مدرسے میں نہیں ملی جو آپ کے مدرسے میں ہو رہی ہے اس وقت؟ یار ایسی خاصیت تقریباً عام طور پر مدارس میں پائی جاتی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مدرسے میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں شعبہ حفظ کے طلباء کو باقاعدہ قرات کے لیے یعنی تیاری کرائی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب ہے اور باہر سے بھی 1-2 اساتذہ کر کے وہ قرات سکھانے کے لیے یہ تقریباً. باقی اسی طرح خطابت وہ تو عام مدارس میں کتابت ہے خطابت ہے باقی درس نظامی ہے. اچھا ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ اپنے وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام کے حصہ بنے. ماشاءاللہ قاری صاحب نے کیا خوبصورت انداز سے تلاوت فرمائی اور آپ نے جو کلام پیش کیا اپنی سریلی آواز میں دلوں کو منور فرمایا. بہت ہی مزہ آیا اور ہمارا آج کا اس سیگمنٹ آغاز ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا. یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عزیر مستونگی صاحب. سیگمنٹ ہمارا فضائل رمضان اور مسائل رمضان. اچھا آپ کو بتاتے چلوں کہ مولانا عزیر مستونگی صاحب کا تعلق جامع شمس الہدا سے ہے اور ہم ان سے رمضان کے فضائل پر اور مسائل پر گفت و شنید کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا عزیر مستونگی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم. آپ سنائیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ کی دعائیں. بہت شکریہ کہ آپ اپنے وقت دیا اور اس اہم سیگمنٹ کا حصہ بنے. بتائیے گا کہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کو ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے لگا ہے تو دوسرے عشرے کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا اپنے اس شان ریان ماہ رمضان ٹرانسمیشن میں اور ہمیں یہ فرصت دے دی کہ ہم ناظرین کے سامنے مسائل پیش کر سکے اور رمضان کے فضائل پیش کر سکے اور جو جہاں تک تعلق ہے دوسرے عشرے کی اس میں کچھ دعائیں ہیں اگر ان کا اہتمام کیا جائے
تو انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ دعائیں مقبول بھی ہوں گی جی جی اور مفید بھی رہیں گی. جی. تو پہلا عشرہ وہ تو انتہا کو ہے اور ختم ہونے کو ہے، اور دوسرے عشرے کی آمد ہے. جی. اور حدیث شریف میں ہے کہ دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ خاص طور پر ان کی مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں. اگر مغفرت کی دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کر لیتے ہیں. جی جی. اور اس کے لیے مختلف دعائیں مذکور ہیں، چند ان میں سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی. کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی خاص دعا ہے. بلکہ اس کے علاوہ جو عام فہم دعا ہے، عام طور پر ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، جی جی. اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ اولا و افضل ہے. وہ یہ کہ نماز میں پڑھتے ہیں رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس دعا کا اگر اہتمام کیا جائے اس دوسرے عشرے میں جی. تو زیادہ افضل اور بہتر رہے گا. جی. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے. جی. جس میں فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ گناہوں کی جو مغفرت ہے اور ان کی جو بخشش ہے بس وہ آپ ہی کر لیتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. یہ جو ہی والا معنی ہے یہ یہی بتا رہے کہ اب یہ جو بندہ دعا پڑھ رہا ہے یہ عبد بن کر آیا ہے. جب عبد بن کر ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ خدا بن کر پیش ہوں گے اور مغفرت فرما لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ کامل مغفرت فرما لیں گے. جی بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ مختصر ٹائم میں اور اچھے سے ہمارے جو دعائیں وغیرہ بتائیے. تو ایک ناظرین کو چیز بتاتے چلوں کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے فضائل رمضان اور مسائل رمضان، یہاں پر جو ہمارے پاس جو مسائل ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جو کہ ہمارے ویوزر ہوتے ہیں، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جانب سے ہمیں چند مسائل آتے ہیں ہمارے پاس. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب کسی عالم دین سے، کسی مفتی کرام کو بٹھا کر اس سے ہم تسلی سے ان سے جواب لے لیں. اگر آپ کے ذہن میں شریک کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال بھیجیے گا یا پھر ہمارے آفیشیل واٹس نمبر پہ کنٹیکٹ کریں تاکہ اس کا سوال جو آپ کریں گے اس کا جواب بآسانی آپ کو اسی چینل پہ مل سکیں. مجھ سے بتائیے گا کہ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ بہت ہی اہم سوال ہے اور عام طور پر معاشرے میں یہ پوچھا بھی جاتا ہے. جی جی. تو جہاں تک خون نکالنے کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اگر ایک تمہیدی بات سمجھ لیں، ایک اہم بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ روزہ ٹوٹنے کا، روزہ فاسد ہونے کا جو تعلق ہے وہ جسم میں کسی چیز کے داخل کرنے سے ہے. یعنی غذا وہ جسم میں داخل کیا جائے ان راستوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں غذا کے لیے. اگر ان سے کوئی چیز جسم میں داخل کیا جائے تو اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ جو خون نکالنے کا عمل ہے یہ نکالنے کا عمل ہے، داخل کرنے کا عمل نہیں ہے. جب داخل کرنے کا عمل ہی نہیں ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اسے اچھا ڈراپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مطلب انجیکشن جو لگاتے ہیں، ہاں اس میں ایک اور یعنی لفظ کا میں نے اضافہ کر لیا کہ جو راستے ہیں غذا کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سے اگر داخل کیا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. جہاں تک یہ ڈراپ کا تعلق ہے، انجیکشن کا تعلق ہے، وہ غیر فطری راستے ہیں، فطری راستے نہیں ہیں. ان سے اگر کوئی چیز داخل کی جائے، غذا داخل کی جائے، انجیکشن یا دوا داخل کی جائے، ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں روزہ جو فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ معدہ کو غذا پہنچ جائے ان راستوں سے، یا دماغ کو کوئی چیز، کوئی غذا پہنچ جائے انہی راستوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوئے غذا کے، ان سے پہنچایا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اب فاسد ہو جاتا ہے معدہ قوی ہونے کی وجہ سے اور دماغ قوی ہونے کی وجہ سے ان ہی راستوں سے. اب اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے یا ڈراپ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں تو ان سے معدہ تک پہنچ نہیں ہوتی اور اسی طرح دماغ تک پہنچ نہیں ہوتی، بلکہ راستے میں جذب ہو جاتے ہیں. تو جب جذب ہو جاتے ہیں فاسد نہیں ہوتا ان سے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو اس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی وغیرہ، روزہ ہم نے دعا پڑھ کے نیت ہو گئی، اب روزہ بند ہو گیا،
لیکن کبھی کبھار بعض ایسا ہوتا ہے کہ خون کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا دانتوں میں پھنس جاتا ہے، لیکن غلطی سے اگر وہ حلق میں اتر جائے کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ جو ٹکڑے ہیں روٹی کے یا کچھ اور سحری میں کھا لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں دانت وغیرہ میں، ان سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا جو تعلق ہے اس میں یہ باتیں ملحوظ رکھی جائیں کہ اس چیز کو دیکھا جائے جس کو وہ نگل رہا ہے، کہ وہ چھوٹی سی ہے، چنے کے دانے کی مقدار ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، اس کو اگر وہ نگل رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے یعنی چھوٹا ہے اس کو نگل جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، اور اس سے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر سحری کی جائے تو اس کے بعد یعنی کہ اذان ہونے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے کلی کی جائے خوب اور پیسٹ لگایا جائے تاکہ اس پر اہتمام ہو، اس احوط طریقے پر عمل ہو تاکہ وہ جو ذرہ ہے یعنی چنے کے دانے کے برابر اس سے بھی بچا جائے، اس سے کم ہو اس سے بھی بچا جائے۔ جی اچھا، ہم رمضان مبارک میں فطرہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، تو فطرہ کس پر واجب ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ فطرانہ کا جو تعلق ہے یعنی صاحب نصاب ہونے سے ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہوا کرتا ہے، اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے کہ سال گزر جائے، لیکن فطرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ضروریات ہیں انسان کے ان سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس مال یا اسباب موجود ہیں، اس کے یعنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہیں اور نصاب کو پہنچ رہے ہیں، تو اس شخص پر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، اور خود وہ اپنی طرف سے بھی فطرانہ دے دے اور اس کے ماتحت جو نابالغ اولاد ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ان پر واجب ہے کہ ادا کرے، اور جو بالغ اولاد ہیں ان کی طرف سے ضروری نہیں ہے، اس پر اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے۔ باقی رہی بات مقدار کی کہ مقدار کیا ہے، تو حدیث شریف میں مقدار کی تعیین ہے کہ 4 حصوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے کہ گندم سے، جو سے، کھجور سے یا کشمش سے ادا کی جائے۔ تو گندم وہ 1.25 کلو ہیں، وہ ہر علاقے کے حساب سے مختلف ہوا کرتے ہیں، وہ اندازہ لگایا جائے، اسی حساب سے قیمت گندم ادا کی جائے یا اس کی قیمت ادا کی جائے، اور جو وہ 3.5 کلو ہیں، اور کھجور ہے، کشمش ہے، وہ 3.5 کلو ہیں۔ اسی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کھجور ہی ادا کرنا چاہے، کشمش ہی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اگر وہ مسکینوں، غریبوں، یتیموں کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمت ادا کرے تو بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کسی نے فطرانہ ادا نہ کیا اور عید کی نماز کا وقت نکل گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا پھر؟ جی، فطرانہ یعنی اس کا تعلق واجب جب واجب ہو جائے، عید کے دن یہ واجب ہو جاتا ہے، تو یعنی عید نماز سے پہلے اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن واجب ہے، یہ ساقط نہیں ہوا ہے، اب بعد میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، خواتین کے حوالے کے متعلق چند سوالات ہمارے پاس آئے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک ہو گیا، سرخی وغیرہ ہو گیا، یہ لگانے اس کا حکم کیا ہے کہ ایسے بھی روزہ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی میک اپ وغیرہ؟ جی دیکھیں، شروع میں نے ایک قاعدہ سمجھے کہ وہ میں نے بیان کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ اگر غذا والے راستوں سے جو فطری ہیں ان سے کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو لپسٹک ہے یا میک اپ ہے، میک اپ تو وہ جلد پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ تو داخل ہی نہیں ہوا کرتا، تو لہٰذا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جہاں تک تعلق ہے لپسٹک کا، تو اس میں چونکہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کرتے ہیں، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لپسٹک استعمال کرے تو ذرات چونکہ داخل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اگر ذرات داخل ہوتے ہیں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھ آخری سوال پوچھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، کیا حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، روزے کا تعلق خواتین کے لیے پاکی کے ساتھ ہے کہ وہ پاک حالت میں ہوں
تو تب وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، چونکہ حیض ہو یا نفاس ہو یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، لہٰذا روزہ ان سے ساقط ہو ذکر جاتا ہے۔ اذکار اور عبادت وغیرہ بھی نہیں کرتی، یعنی کہ ڈیلی روٹین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، صرف روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی دعائیں وہ پڑھ سکتی ہیں، اچھا۔ چاہے اس دعا یعنی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، اچھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کی یعنی مصحف کو اجازت چھو نہیں نہیں سکتی وہ؟ چھو نہیں سکتی، اس اچھا۔ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی معلمہ ہے قرآن شریف پڑھا رہی ہے تو اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پڑھائے، لیکن الفاظ کو توڑ کر، مطلب ہر کلمہ کو، ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دعائیں ہیں وہ ادعیہ، وہ دعائیں، وہ اذکار وہ پڑھ سکتی ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے ان کو۔ اور جو دعائیں قرآن مجید میں ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں، جیسے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اسی طرح ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، اس طرح کی جو دعائیں ہیں اگر ان دعاؤں کو پڑھنا چاہے اول سے آخر تک دعا کی نیت سے آیت کو پڑھے تب بھی جائز ہے، اس کے بہت لیے پڑھ شکریہ۔ سکتے ہیں۔ اور یہ بتائیے گا کہ آپ جامعہ شمس الہدیٰ میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی، جامعہ شمس الہدیٰ میں الحمدللہ اس وقت میں عربی استاذ کی حیثیت سے ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ عربی ادب، عربی لٹریچر میں پڑھا رہا ہوں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ یعنی تفسیر بھی میں پڑھاتا ہوں۔ اور عربی جو نظام وہاں رائج ہے، عربی تکلم ہو یعنی سپیکنگ ہو یا عربی رائٹنگ ہو، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، وہ پورا نظام میں الحمدللہ سنبھال لیتا ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جو ہمارے ذہن میں خیالات جو سوالات آ رہے تھے امید ہے کہ ہمارے تمام حل ہو گئے ہوں گے۔ ہماری کوشش رہے گی کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ مدعو کیا جائے۔ اور بریک لینے سے قبل ایک چیز آپ کو بتا چلوں گا کہ یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے اس لیے اہم ہوتا ہے، آپ سے دوبارہ بتاتے چلوں کہ آپ کا کوئی ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آج ضرور ہمیں ان سوالات ہمیں واٹس ایپ پر ارسال فرمائیں تاکہ ہم ان کا بآسانی آپ تک جواب ارسال فرمائیں۔ ایک چیز بتا چلوں کہ ریسنٹلی ابھی ایک میں ویڈیو کلپ ملاحظہ فرما رہا تھا، تو وہاں پر اسی پروگرام میں ایک محترم کسی سے سوال پوچھتا ہے کہ خواتین کو خوشبو لگانا جائز یا ناجائز ہے، تو وہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے، مجھے یہ علم نہیں کہ وہ کس فرقے سے کس تعلق رکھتا تھا، انہوں نے کہا کہ خواتین کو خوشبو لگانا چاہیے لیکن وہ خوشبو لگائے کہ جس میں رنگ تو نظر آئے لیکن اس کی خوشبو نہیں مہکے۔ یہ عجیب سا جواب ہو گیا۔ تو اس طرح کے سوالات بہت سارے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کسی کے زبان سے کچھ اور سن لیں گے تو آپ غلط راستے پر نہ چل جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کمنٹس میں اپنے سوالات بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان جوابات بآسانی آپ کو دے سکیں۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملاقات کراتے ہیں آپ کی ایک نئے مہمان سے۔ چھوٹی سی کی بریک کے بعد شان ریان ماہ رمضان میں خوش آمدید سیگمنٹ ہے ہمارا مہمان خاص۔ آج کا جو مہمان خاص ہے آپ کو بتا چلوں کہ بہت ہی اہم مہمان ہے۔ آج کے اس پروگرام کی خاصیت یہ بھی تھی کہ ہم نے جتنے یہاں سے مہمان گرامی کو مدعو کیے تھے، ہماری تلاوت ہوگی، نشید سیریز ہوگی، فضائل رمضان میں جو ہمارے پاس مفتی صاحب تشریف فرماتے ہیں، وہ تمام ایک ہی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کچھ لوگ علم کے سفیر ہوتے ہیں جو کتابوں کے حرفوں کو زندگی کے ورقوں پر بکھیر دیتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان بھی ایسے ہی مسافر ہیں جن کے قافلے روشنی ہیں اور جن کی منزل چراغ سے سورج تک کا سفر ہے۔ جامع شمس الہدیٰ ان کی برسوں کے ریاضت کا وہ باغ ہے جہاں قرآن کی آیات کھلتی ہیں اور دنیاوی علوم کے پھول مہکتے ہیں۔ یہاں علم صرف سینوں میں محفوظ نہیں ہوتا، لہجوں میں گونجتا ہے، کلموں میں بہتا ہے اور کرداروں میں ڈھلتا ہے۔ صرف حفظ الرازہ کے ساتھ انگلش اور عربی زبان کے کورسز وہ بہتا ہوا چشمہ ہے جس سے طالب علم کے ذہن سیراب ہوتے ہیں۔ تجوید، لہجات اور مضمون نگاری کے فنون وہ ساز ہیں جس سے سوچوں کی خاموشیاں نغمے بن جاتی ہیں۔ مولانا صاحب کا یہ مدرسہ کتابوں کی بستی نہیں، کرداروں کی تربیت گاہ ہے۔ یہاں لفظوں کی زندگی ملتی ہے اور سوچوں کو پرواز، جہاں طالب علم پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے وجود کا قاعدہ لکھتے ہیں۔ یہاں تعلیم عبادت بھی ہے، اظہار ہنر بھی ہے اور کردار امانت بھی ہے۔ مولانا صاحب نے صرف مدرسہ نہیں بنایا، ایک ایسا قافلہ ترتیب دیا جس کی منزل علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔
اگر علم روشنی ہے تو جامع شمس الہدا وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستے بناتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خاص ہیں جامع شمس الہدا کے محتمم مولانا حمداللہ صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ہم اپنے آج کے مہمان گرامی کا والہانہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ خیر سے؟ الحمدللہ کا کرم ہے۔ بتائیے گا کہ رمضان مبارک کے روزے الحمدللہ گزر رہے ہیں اور پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا، تو آپ تھوڑی سی آغاز میں رمضان کی اہمیت کے حوالے سے بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا شکریہ، شایان ریان کا، انہوں نے ہمیں مدعو کیا، وقت دیا۔ آپ نے فرمایا رمضان کے بارے میں، تو رمضان تو اللہ کی طرف سے ایسے نعمت ہے جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ اصل میں رمضان اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اللہ ہمارے رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے مواقع فراہم فرماتے رہتے ہیں، جس میں سب سے بڑا موقع رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے۔ ایسے مواقع ویسے تو دنوں میں بھی ملتے ہیں، راتوں میں بھی ملتے ہیں، جیسے جس کو کہتے ہیں دعا کے قبولیت ہونے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، مقبول وقت ہے۔ ان میں سے تہجد کا وقت ہے، ان میں اذان کا وقت ہے۔ مختلف علماء نے یعنی ترتیب دیا ہوا ہے کہ ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب حاصل کر لیتا ہے بندوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، مغفرت کے لیے۔ تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایسا ہی قرب ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، پھر اس قرب میں ابتدا سے لے کر انتہا بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا عشرہ، پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ اللہ کا مزید قرب یعنی آ جاتا ہے، پھر آخری عشرہ ہے، پھر آخری عشرہ میں شب قدر ہے۔ میں آپ کو مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سمجھ میں آوے۔ یعنی اللہ اپنے قرب دینے کے لیے، منانے کے لیے اپنے بندوں کو جو مواقع دیتا ہے، یہ پورا رمضان، پھر اس کا آخری عشرے میں پھر شب قدر ہے۔ شب قدر کے بعد پھر عید ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور انتہا کرتا ہے اپنے مغفرت کا اور اپنے یعنی قرب حاصل کرنے کا اور اپنے بندوں کو یعنی بخشنے کا۔ یہ اس سے اور کوئی بہتر موقع نہیں ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، عالم اسلام کو موقع دیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان مرد ہیں، خواتین ہیں، اللہ نے جو موقع دیا اس موقع کو ضائع نہ کر دینا چاہیے۔ اس کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا چاہیے۔ روزے کے ساتھ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، ایثار، محبت، لوگوں سے ملنا جلنا، معاملات کو درست کرنا، اپنے پھر اس پورے مہینے کے جو زندگی ہے اس کو پھر پورے اپنے زندگی میں ڈھالنا، یہ ایک بہت بڑا موقع ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہے اور ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اور ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ مختصر سا میں نے اپنے ناظرین سے کہا، آپ سب سے کہا کہ یہ موقع کبھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ کہ الحمدللہ ہم نے جتنے پروگرام کیے آپ کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ بہت خوشی ہوئی کہ یقیناً آپ اس وقت بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ ہر خواب کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، جامع شمس الہدا کے قیام کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ اس سفر میں سب سے جو بڑا چیلنج وہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یوں ڈالا کہ میں 1997 میں جامعہ بنوریہ عالمیہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آبائی علاقے میں میں نے جامعہ عربیہ فروغ الاسلام میں تدریس کا میں نے کام شروع کیا۔ چونکہ میرے بچپن سے طالب علمی سے جو ارادے تھے وہ وسیع تھے، تو وہاں غربت، تنخواہ کا کم ہونا، وسائل کا کم ہونا، یہ مجھے بار بار پریشانی ہوتی رہتی تھی۔ بالآخر اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں نے کراچی کا رخ کیا۔ کراچی رخ کرنے کے بعد میرے دل میں ایک بے چینی آئی کہ میں بلوچستان کا ہوں، مجھے تو بلوچستان میں کام کرنا چاہیے تھا۔ میں کراچی میں آیا، کراچی میں بجلی ہے، پانی ہے، سہولتیں ہیں، میرے بلوچستان میں کچھ نہیں ہے۔
تو میرے دل میں ایک بے چینی آئی، تو کافی عرصے تک میں سوچتا رہا اس بے چینی کو میں کس طرح زائل کروں۔ اچھا تو پھر میں یہاں پر اپنے تنخواہ سے 5,000 روپے الگ کر کے میں بلوچستان کے ایک گاؤں میں، پسماندہ گاؤں میں، جہاں نہ مسجد نہ مدرسہ نہ اسکول، ایک گاؤں میں نے قاری صاحب کو 5,000 دیا۔ میں نے کہا یہاں کے بچے بچیوں کو آپ نے پڑھانا ہے، اچھا۔ قرآن شریف کی ابتدائی تعلیم جو ضروری ہے، جو ضروری مسائل آپ نے دینا شروع کرنا ہے، تو تاکہ یہ میرے بلوچستان کو چھوڑ کر کراچی آنے کا کچھ نہ کچھ کفارہ ہو جائے۔ اچھا تو الحمدللہ وہ جو میں نے شروع کی تو میرے دل میں اللہ پاک نے بہت اطمینان ڈال دیا۔ اچھا پھر میں نے اس کام کو بڑھانے کے لیے اور بھی دوستوں سے مشاورت کی، تو کرتے کرتے الحمدللہ 3 سے 4 سال کے اندر 12 ایسے مواقع میں نے ڈھونڈ لیا۔ اچھا 12 مواقع جی۔ جس میں یعنی ایسے علاقے، پسماندہ علاقے جہاں پر نہ مسجد ہے نہ اسکول ہے نہ مدرسہ ہے، وہاں کسی کے گھر، ابتدا میں ہم نے کیا کیا، کسی کے گھر کو کہا کہ آپ اس ٹائم تک اپنا گھر خالی کرے، کمرہ، اور اس میں ایک قاری صاحب آئے گا، بچے بچیوں کو پڑھا کے چلا جائے گا، آپ اتنا مہربانی کریں۔ تو ہم نے اس طریقے سے کام شروع کی۔ تو الحمدللہ 2006-7 کی بات ہے، آج الحمدللہ وہ 12 سے 13 مکاتب ہے، ان میں 650 بچے بچیاں ماشاءاللہ ابتدائی قرآن اور کی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو کچھ عرصے کے بعد، سال 6 مہینے کے بعد جب میں وزٹ کے لیے جاتا ہوں ان کا، تو میں دیکھتا ہوں ایسے غریب بچے ہیں، جی ایسے نادار بچے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، اچھا کپڑے پرانے پھٹے ہیں، اور جب آپ ان کا قرآن سنو تو کہتے دنیا کا سب سے نمبر 1 ہیرو ہے۔ جی ابھی میں نے آپ کے جو طلباء ہیں قرآن سنا، جی یہ وہیں کے، یہ وہیں کے بچے ہیں۔ اچھا تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ کیا میں 650 بچے بچیاں جو پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو صرف ناظرہ کے ساتھ معلق کر کے ان کا زندگی روکنا یا ان کو آگے بڑھانا ہے؟ تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ایک کراچی میں ایک مرکز بناؤں، اچھا جامعہ شمس الہدیٰ کے نام سے۔ وہاں کے جو بچے آگے بڑھنا چاہیں گے تو میں وہاں سے ان کو لے کر آؤں گا یہاں پر ان کو پورا درس نظامی، جو دیگر جو آپ نے کہا تھا کہ مدرسے کے بارے میں جو میرے ذہن میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ کہ ان کو میں نے کیسے آگے بڑھانا ہے۔ جی تو آپ یقین کریں عبداللہ بھائی، وہاں کے جو بچے ہیں نا، یعنی ان کو کرائے تک بھی آنے کے لیے کراچی نہیں ہے کہ ہم کرایہ دے کر کراچی آئیں اور پڑھنے کے لیے آئیں، اور پھر یہاں پر زیادہ رہا، جیب خرچہ، کپڑے لینا، پھر کراچی ہے، روز بچے چیزیں لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان میں سے کئی بچے ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو کرایہ دے کے ہم نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے آگے، ہم آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے یہ جامعہ شمس الہدیٰ کا 10 پلاٹ سے ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو اس میں بہت سارے آپ نے کہا چیلنجز، سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کچھ ایک مکتب فرقے کر کے لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا، باقاعدہ ڈنڈے لے کے آگے، بھائی یہاں مدرسہ نہیں ہوگا، یہاں مسجد نہیں ہوگا، یہ ہوگا، آپ لوگ ایسے مختلف قسم کے جو باتیں ہوتے ہیں۔ جی تو اس وقت چونکہ میں نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا، جگہ لیا ہوا تھا، پورا میرا ایک ذہن تھا، تو ڈنڈے لے کر میرے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو مجھے ایک حدیث یاد آیا اچھا اس وقت، وہ لوگ ابھی تک بھی زندہ جو میرے ساتھ، بتائیے گا۔ تو حدیث یہ آیا کہ میں اٹھ کے ان کے ساتھ لڑوں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ لڑوں، جو جس طریقے سے وہ آئے میں اس طریقے سے کروں۔ پھر میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر مجھے ایک حدیث یاد آیا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آدم کے اولاد کو 2 چیزیں بزدل اور بخیل بنا دیتے ہیں، ایک مال، ایک اولاد۔ تو میں نے اللہ سے دل میں یہ کہا، اے اللہ آج نہ میں بزدل ہوں، نہ اپنے اولاد کے لیے، نہ میں اپنے مال کے لیے۔ آج میں بزدل ہوں، صبر کر رہا ہوں۔ اس ادارے کو جو میرے ذہن میں اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے، آج میں ان کے لیے صبر کر رہا ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ تو آپ یقین کریں وہ بندے آپس میں لڑے اور اسی طریقے سے وہ چلے گئے، اور اللہ پاک نے ہمیں عافیت کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی توفیق دی۔ تو اس وقت ہم اس ادارے کو جب کام شروع کیا، ہم 4 افراد تھے۔ آج الحمدللہ 250 ہمارے طالب علم ہیں، اور بچیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ 200 ہیں، اور ہمارا عملہ جو ہے نا 22-23 ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ آپ جو تعداد بتا رہے ہیں، یہ کراچی والے کی یا بلوچستان والے کی؟ یہ کراچی والے مرکز کی بتا رہا ہوں میں۔ مرکز میں اتنی تعداد ہے؟ جی 650 وہاں پر ہے، 650 چھوٹے جن کو مکاتب کہتے ہیں، جو باقاعدہ مدرسے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے کرم یہ کیا، جو مکاتب تھے چھوٹے چھوٹے،
وہ آہستہ آہستہ ان میں سے 3-4 مدارس کا شکل اختیار کر چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ وہاں پر ہم نے 25-30 طلباء سے شروع کیا تھا. آج وہاں پر مسجد بھی بن رہی, آج وہاں پر کلاسیں لگ رہے, 2-2 3-3 کلاسیں لگ رہی. اللہ نے برکت دی. تو یوں مجھے جو ذہن میں آیا کہ میں اپنے بلوچستان کے بچوں کو آگے بڑھاؤں تعلیمی میدان میں, تو وہاں سے جو بچے آگے آنا چاہتے ہیں ہمارے ان مکاتب سے, سب سے پہلے ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں. دوسرا ترجیح ہمارا یتیم بچوں کا ہے. اس وقت ہمارے پاس 35 بچے یتیم ہیں بالکل, اچھا جن کا پورا جیب خرچہ, نان نفقہ, تعلیم کی تمام اخراجات ہمارا ادارہ پورا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی, تو تیسرا ہمارا ترجیح, یہ 2 ترجیح میں نے بتا دیا. تیسری ترجیح ہمارا یہ ہے, اکثر بڑے مدارس ہیں ماشاءاللہ, جامعات ہیں, بڑے بڑے مدارس ہیں, وہاں میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے. جی جی یہ تو ہے. وہاں پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے, 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک تو پہلے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, چپل کیسے پہنے, ٹوپی کیسا ہے, شکل کیسا ہے. دوسری بات پھر آپ نے اسکول کتنا پڑھا ہے, آپ نے پہلے مدرسے سے کتنا یعنی سند آپ کے نمبرات کیا ہیں. جی تو جو لائق بچے ہوتے ہیں تو ان کو داخلہ ہو جاتا ہے. جی جو مجھ جیسے غریب ہے, بیچارے بلوچستان سے تعلق ہے, جن کے پاس نہ زیادہ نمبرات ہیں, نہ اچھے کپڑے ہیں, نہ اچھے ٹوپی ہے, تو بیچارے ریجیکٹ ہوتے ہیں. اچھا تو آپ یقین کریں کچھ عرصے تک میں بڑے مدارس کے گیٹ پہ اپنے بندے کھڑا کر دیا تھا کہ جو ریجیکٹ ہو ان کو ہم پڑھائیں گے. اس نیت پہ کیا یہ بچے غریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے کیا؟ اور دوسری بات آپ کو عبداللہ بھائی میں یہ کہوں, اللہ مجھے معاف کرے, میں کہتا ہوں کمال یہ ہے کہ نالائق کو لائق بنانا. جی لائق تو ویسے اس کے لیے راستے بہت ہیں. اگر آپ کے ادارے میں جگہ نہیں ہوا تو دوسری جگہ پہ جائیں گے, تیسری جگہ پہ جائیں گے, یونیورسٹی میں جائیں گے, کالج میں جائیں گے. جو بیچارے نادار غریب بچے ہیں, جو چپل پہننا نہیں جانتے, جو ناک صاف کرنا نہیں جانتے, جو اردو بولنا نہیں جانتے, تو اگر آپ ان کو شفقت ان کے سر پہ رکھ کر آپ ان کو بہت بڑے بڑے عالم تک پہنچا سکتے ہیں. جی جی تو اس نیت پہ یہ میں نے جو جامعہ شمس الہدیٰ ہے, جی جی ان جو میں نے آپ سے میں نے نقطے بتا دیے, ان بنیاد پر الحمدللہ جامعہ شمس الہدیٰ آج اس پر کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اکثر بچے اس طرح غریب طبقے کے, اور جب چھٹیوں میں جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کو بسیں کر کے لے کے جاتے ہیں, بسوں کے کرائے تک بھی اچھا اکثر ہم بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں. اور واپس آنے پہ کئی بچے رابطہ کرتے ہیں کرائے نہیں ہے, پڑھنے کے لیے آئے یا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہم کرائے بھیج دیں گے, آپ پڑھنے کے لیے آئے, آپ اپنا زندگی یقیناً قابل تعریف جو آپ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک مختصر تعارف تھا جامعہ کا. اور دوسرا ہمارا جامعہ کا تعارف یہ ہے کہ بچپن سے جو میرے شاید غالباً آپ نے جامعہ کا نقشہ جی جی دیکھا نقشہ ہوگا, دیکھا تھا میں نے. جی الحمدللہ وہ نقشہ اس وقت جب اللہ اس کو بنائے گا, تیار ہو جائے گا, تو انشاءاللہ وہ مسجد نبوی, اچھا مسجد حرام, مسجد اقصی, انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان تینوں حرموں کا ہم نے اس میں مشابہت رکھا ہوا ہے. اچھا حرم شریف کا, مسجد نبوی کا, مسجد اقصی کا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس حساب سے کام ہو رہا ہے. یہ تقریباً 15 سے 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ. اب اس وقت پہلا چھت ڈل رہا ہے, اچھا ابھی بھی ماشاءاللہ اس میں کام چل رہا ہے, جی ہم نے دیکھے کام ہو رہا ہے. تو تقریباً 3 سے 4 کروڑ. اب ماشاءاللہ میں اس درمیان میں اپنے ناظرین, اپنے معاونین کا شکریہ ادا بھی کروں گا کہ انہوں نے اعتماد کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو الحمدللہ 3 سے 4 کروڑ اب اس پر خرچ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. مزید انشاءاللہ کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو تینوں حرموں کا انشاءاللہ اس میں آپ کو خوشبو ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے مدرسے میں دینی اور دنیاوی علوم کو یکجا کیا گیا ہے, جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ انگلش, عربی, تجوید و خطاطی جیسے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں. اس امتزاج کے پیچھے آپ کا ویژن کیا ہے, اور یہ طلباء کے فیوچر مستقبل پر کیسے اثر ڈالے گا؟ اچھا عبداللہ بھائی, اس میں اہم بات یہ ہے کہ میں ایک اور درمیان میں آپ کے سوال تمہید باندھوں گا جی کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان ہر حساب سے پسماندہ ہے. جی جی ہر حساب سے, روڈوں کے حساب سے, سہولتوں کے حساب سے, بجلی کے, پانی کے, گیس کے, ہر حساب سے. تو جہاں سہولتیں نہ ہو تو وہاں پہ لوگ بھی پسماندہ ہو جاتے ہیں, ان کے صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب ان کی صلاحیتیں ضائع ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے, ہمارا مستقبل, ہمارے جوان, ہمارے پاکستان کے معمار, یہ کیا کرتے ہیں, غلط راستوں میں لگ جاتے ہیں.
کوئی نشے میں لگ جاتا ہے، کوئی اسمگلنگ میں لگ جاتا ہے، کوئی مطلب مختلف تنظیموں میں لگ جاتے ہیں. جی جی آگے جا کر وہ اپنے ملک اور اپنے قوم، اپنے یعنی اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. جی جی. صرف یہی ہے کہ ان کو تربیت نہیں ہے. جی ان کو کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے. اگر ان کو تربیت ہو، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں آپ ماں باپ کو کیسے پہچانیں گے؟ تربیت سے پہچانیں گے. جی جی، تربیت. اسلام سے پہچانیں گے، شریعت سے پہچانیں گے نا کہ یہ ماں ہے، ماں کا یہ مقام ہے، یہ باپ ہے، باپ کا یہ مقام ہے، اور یہ بھائی ہے، بھائی کا یہ مقام ہے، یہ عالم ہے، اس کا یہ مقام ہے. اسی طرح ہمارے دھرتی کا، ہمارے ملک کا ایک مقام ہے جی. جس کو عرف عام میں کہتے ہیں ماں. ماں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، آپ حیوانوں کی طرح زندگی گزاریں گے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، تو یقیناً. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرے ادارے ہیں، جی. یہ میرا فوج ہے، یہ میرا پولیس ہے، یہ میرا قانون ہے؟ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے. تو اس وقت ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے سے ہیں جو اس وقت ہر طریقے سے امن و امان کے حساب سے بھی پسماندہ ہے. آپ کو تو پتہ ہے آج بھی روڈیں بند ہیں، آج بھی مریض روڈوں پہ مر رہے ہیں. کیا ہے؟ یہ صرف تعلیم کی کمی کی وجہ ہے. اگر ہمارے ہاں تعلیم ہو، پھر ہم پہچانیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ میرا ماں باپ ہے، یہ میرا ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا فوج ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں. تو ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دے دیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور تیسری بات کا میں اضافہ کروں گا جو آپ نے نام نہیں لیا، وہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا ہنر. ہم نے اپنے مدرسے میں 2-3 شعبے بھی شروع کیا ہوا ہے. آپ کی توسط سے میں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنا، جانور سیکھنا، جانور پالنا سیکھنا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم نے ایک اپنے استاد کو لاہور ایک کورس کے لیے بھیجا تاکہ وہ ٹیلرنگ سیکھ کر آئے اپنے بچوں کو، ہم اپنے طلباء کو سکھائیں. اور اس وقت ہمارے کچھ بچے کمپیوٹر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ سیکھ کر آ جائیں، ہم اپنے مدرسے میں کمپیوٹر کا شعبہ شروع کریں. اسی طرح آرگینک سبزیاں، آرگینک جو پھل فروٹ ہے، ان کو تیار کرنے کے بارے میں ماشاءاللہ ہمارے ہاں کراچی یونیورسٹی سے اور بڑے بڑے حضرات آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو سکھانے کے لیے کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. دین، تعلیم، دنیاوی تعلیم، اس کے بعد آپ کی جو مزید زندگی ہے، تو آپ نے ظاہر بات ہے کہ مدرسوں میں تو پورا زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو آپ دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے روز مرہ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر ہونے چاہیے. تو اس ہنروں کو بھی ہم لوگ الحمدللہ اپنے مدرسے میں سکھا رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. وقت کافی کم ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، ابھی عید کے بعد داخلے بھی شروع ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طالب علم کو بنایا کیسے جاتا ہے، یہ پروڈکٹ تیار کیسے کرتے ہیں آپ لوگ، یہ بھی بتائیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اب عید کے بعد داخلے شروع ہو جائیں گے، تو جو جامعہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لینے کو خواہش مند ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہوگا اور کس کوالٹی کے طالب علم آپ اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں طالب علم جیسے ایک عمارت بنتی ہے نا، عمارت، اسی طرح ایک انسان بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، بہت پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں اردو میں کہتے ہیں. تو ان کا تربیت کرنا. آج میں اپنے استاذوں سے یہی کہہ رہا تھا، دیکھیں کہ آپ کلاس میں اپنے آپ کو محدود نہ کریں، کھیل کے میدان میں بھی اپنے شاگردوں پہ نظر رکھیں، مدرسے سے نکلتے وقت بھی نظر رکھیں، مدرسے میں داخل ہوتے وقت نظر رکھیں، سوتے وقت بھی ان پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ معاشرے میں جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ان پر بھی نظر رکھیں. اس کو کہتے ہیں مدرسہ. یہ مدرسہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو سبق پڑھایا اور سن لیا اور آپ اپنے کمرے میں گئے، وہ اپنے روم میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے. ان بچوں کو بنانے کے لیے پڑھانے کے ساتھ تربیت اہم ہے. تربیت ہے. تو الحمدللہ اس تربیت کے لیے ہمارے مدرسے میں ہفتے میں 2 نشستیں ہوتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کہیں باہر سے علماء آتے ہیں، کہیں ہمارے اپنے اساتذہ کے نمبر لگتے ہیں ان کو تربیت دینے کے لیے. جی. جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں جو ان کو تربیت ملتی رہتی ہے، جی. وہ نشستیں ہوتی رہتی ہے. آہستہ آہستہ ایک بچہ جا کر جو ہے نا پہلے ناظرہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد حفظ ناظرہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد
कुतुब में शुरू हो जाता है। जी। जब कुतुब में शुरू होने के बाद दीनी दुनियावी तालीम हम उनको देते रहते हैं, फिर वक्तन फवक्तन, और लोग यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील एक कामयाब, एक मतलब ये कि कराची में एक कामयाब शख्सियत है जी तालीम के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, दुनियावी एतबार से, तो हम उनको कभी कभी बुलाते रहते हैं कि आप अपने कामयाबी का राज हमारे बच्चों को बता दें। अच्छा उसमें बाकायदा माशाल्लाह कई हजरात आ चुके हैं और अपने कामयाबियों के राज भी बता चुके हैं तलबा को कि भाई आप पढ़ने के साथ अगर इस तरीके से आप अपना जिंदगी गुजारेंगे तो आप एक कामयाब शख्स बन जाएंगे। तो यकीनन। एक तो सवाल का जवाब आपका ये होगा। दूसरा ये है कि मैंने पहले आपको इशारतन बता दिया था कि शम्सुल हुदा का दरवाज़ा हर एक के लिए खुला हुआ है, है। चाहे वो ऐसा बच्चा जिसको उर्दू नहीं आता हो, कपड़े फटे पुराने हैं, या आला से आला तालीम याफ्ता, आला से आला मिसाल यानी मतलब दुनियावी एतबार से अल्लाह ने उसको नवाजा है, वो दोनों आ सकते हैं। वो दोनों इस वक्त भी माशाल्लाह मैं आपको बताऊं करोड़पति लखपति जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे जी। हैं, और गरीब से गरीब और यतीम से यतीम बच्चे जिनको यानी उनके रिश्तेदार भी किफालत नहीं कर सकते, जामिया किफालत कर रहा है, उनमें से एक अभी भी नीचे एक यतीम बच्चा बैठा हुआ है। मैंने कहा मैं आपका तिलावत सुना उनका, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और जैसे वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको इसी तरीके से तैयार करेंगे, तरबियत के साथ तैयार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त दिया, और यकीनन जो आपने चीज़ें बताई थी मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने पहली मरतबा देखी किसी मदरसे में इतने अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है माशाल्लाह, और यकीन काबिल तारीफ़ है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि कभी आपके इदारे का हम विजिट करें और उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री हम बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपको मदऊ करें। यहाँ पर हम प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन इससे कबल आपको बताते चलूँ कि जैसे कि मैं हर प्रोग्राम के एंड में कहता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए है, आप इस प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बने। चाहे आप नात पढ़ना चाहते हैं, आप चाहे किसी मसले पे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी कामयाबी है जो आप चाहते हैं कि ये हम शेयर करेंगे लोगों को फ़ायदा देगा, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आप तक या हम आप तक पहुँच जाएंगे या आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ मुश्किल तरतीब बनाएंगे। यहाँ पर दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।